کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. کل سے لے کے آج تک جو ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ کے اندر، جو نظر ثانی دائر کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے، اس متعلق ہم بات کریں گے. اور دوسرا جو آج سپریم کورٹ میں مکالمہ ہوا اس کی بابت بات کریں گے. جو چیف جسٹس آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا، دلچسپ مکالمہ ہوا، اس کی بابت. اور عمران ریاض خان کا آج دوبارہ کیس لگا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ لاہور میں، اس میں کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم دیا اس کے متعلق بات کرتے ہیں. ابھی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک بہت ہی اہم کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے آج کل، اور جو کہ پچھلے کافی عرصہ سے جو کیس کی پروسیڈنگ ہے وہ چلتی آ رہی تھی، اور چلتے چلتے اب جو ہے وہ نظر ثانی کی پٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے فائل کی تھی، جس کی بابت جو ہے وہ پہلے کل ہیئرنگ ہوئی. کل ہیئرنگ کے دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جواب جو ہے وہ بھی جمع کروایا گیا، جس پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں ابھی یہ جواب دیکھنا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے وہاں پہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہیں اپنے دلائل کو جاری کرنے کے لیے کہا کہ یہ ایک اہم نوعیت کا معاملہ ہے. جو بنیادی نکات وہاں پہ اٹھائے گئے وہ آئین اور قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس پہ بھی میں مزید بتاؤں گا. ابھی یہ کہ جو نکات اٹھائے گئے بیسیکلی وہ یہ کہ نظر ثانی جو ہوتی ہے، یعنی کہ ریویو پٹیشن ہوتی ہے، بیسیکلی اس کا سکوپ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. تو کل جب عدالت میں مکالمہ ہوا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کا یا دیگر جو فاضل جج صاحبان ہیں ان کا الیکشن کمیشن کے وکیل کے ساتھ، تو کوشچن یہی کیا گیا آنریبل بینچ کی طرف سے کہ آپ کیسے جو ہے وہ دوبارہ کیس کو ری اوپن کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کورٹ کو ذرا اسسٹ کریں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل ہیں انہوں نے رپلائی میں یہ کہا، آرگومنٹس کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب کوئی آئینی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو پھر تمام پہلوؤں سے کورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتی ہے. کہ کل جو ہے وہ جواب بھی جمع کروایا گیا تھا، اور کچھ لیگل پوائنٹس جو ہیں وہ آئینی پوائنٹس جو ہیں وہ اٹھائے گئے تھے. دیٹس وائی کورٹ نے پروسیڈنگ جو ہے وہ فردر ارجنٹ کرتے ہوئے آج کے لیے سماعت رکھی ہوئی تھی. آج جب سماعت شروع ہوئی تو دوبارہ جو ہے وہ اسی بات کے اوپر آرگومنٹس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو ہے وہ شروع کیے، اور کورٹ کی جانب سے بھی دلچسپ مکالمہ ہوا. مکالمہ یہ تھا کہ نظر ثانی یا ریویو پٹیشن جو ہے اس کا چونکہ لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے، اور پچھلے 150 سالوں کے اندر کوئی بھی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ملا یا نہیں ہے جس میں یہ تفصیلی طور پر ری اوپن دوبارہ کر دیا جائے. جس کے اوپر الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے آرٹیکل 190 کا حوالہ دیتے ہوئے، آرٹیکل 184(3) کا حوالہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے کہا، استدعا کی کورٹ کے ساتھ کہ جب کوئی آئینی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جب وہ آئینی مسئلے کو حل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو کورٹ جو ہے ہر آسپیکٹ میں، ہر نقطے کے اوپر اپنی انٹرپریٹیشن دوبارہ کر سکتی ہے، اپنی انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے. تو جو بینچ تھا اس کا کہنا تھا کہ اس طرح اگر ہم دوبارہ ری اوپن کرنے لگے کیس کو تو یہ اس کی جو پریسیڈنٹ ہے وہ غلط بن جائے گی. ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، اور آئندہ کرتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو ری اوپن کر سکیں، جس کی بابت جو ہے وہ پھر دوبارہ سماعت جو ہے اس اہم کیس کی نظر ثانی کی پٹیشن کی وہ کل تک کے لیے اب ارجنٹ کر دی گئی ہے. اب میں اس کے قانونی اور آئینی نقطہ نظر سے اس کو بتا دوں، اس کا بتا دوں. بیسیکلی قانون کی زبان میں جو ہے وہ اپیل کا جو سکوپ ہوتا ہے، اپیل کا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ وسیع ہوتا ہے. بیسیکلی اس کو ہم ری اوپن کر سکتے ہیں عدالت کے اندر. اس میں ہم فردر پروسیڈ جو کرنا ہے وہ ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے کہ نیا دعویٰ یا نئی پٹیشن کسی بھی کورٹ کے اندر دائر ہوئی ہے. اس میں اپیل میں ہر آسپیکٹ میں جو ہے وہ جج صاحبان جو ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن جب ایک پٹیشن کا اپیل کا فیصلہ ہو جائے
پھر اس کے اوپر جب ریویو دائر کیا جاتا ہے، جو کہ ابھی جس طرح زیر سماعت ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، تو پھر ایسے ریویو کا جو لمیٹڈ جو اسکوپ ہوتا ہے، جو اس کا دائرہ اختیار ہوتا ہے اس کے اوپر فیصلہ دوبارہ کرنے کا، پھر اس میں اختیارات جو ہیں وہ بہت ہی کم ہو جاتے ہیں. اس کو ویسے ری اوپن کرتے ہوئے ویسے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا جیسا کہ وہ شروع میں تھا. جب ایک چیز کا ڈیسیژن ہو جائے اور ریویو بھی انہی بینچ کے پاس ہوتا ہے جنہوں نے ان کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ آئینی ایک نقطہ نظر سے جو ہے اس کی، جیسا کہ آج آنریبل بینچ نے بھی بتایا کہ ایسی کوئی بھی پریسیڈنٹ نہیں ملتی، نہ ہی موجود ہے 150 سالوں کے دوران، کہ ہم ریویو پٹیشن کو جو ہے اس کے دائرہ اختیار کو جو ہے وہ بڑا کرتے ہوئے دوبارہ جو ہے اس کو ری اوپن کرتے ہوئے کیس کا فیصلہ کریں. لہذا لیٹس سی کل کیا ہوتا ہے. یہ جو ریویو پٹیشن ہے اس سے گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا پھر یہ پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس ہوتی ہے، کیا ہوگا یہ تو فردر پروسیڈنگ جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے اس میں ہی دیکھا جا سکتا ہے یا اس سے ہی پتہ چلے گا. اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے. اور دوسرا یہ کہ آج عمران ریاض خان کی آج ہیئرنگ تھی لاہور ہائی کورٹ لاہور میں، اس کی متعلق میں بات بتاتا چلوں کہ آج ہیئرنگ کے دوران پھر دوبارہ آئی جی پنجاب نے تمام بریفنگ دی جو انہوں نے وہاں پہ فردر پروسیڈ کیا عمران ریاض خان کی بازیابی کی بابت. تو لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ چونکہ عمران ریاض خان جو ہے وہ بازیاب نہیں ہوئے، تو جس پہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ لاہور نے سخت ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور جو عمران ریاض خان کے جو وکیل ہیں وہ وہاں پہ عدالت میں کچھ ثبوت پیش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے ان ثبوتوں کو ابھی محفوظ رکھیں، میرے پاس بھی کافی ثبوت ہیں یا میرے پاس اتنا مٹیریل ہے کہ میں کوئی کارروائی کر سکوں، لیکن ابھی میرا مقصد یہ ہے کہ وہ عمران ریاض خان کی جو بازیابی ہے وہ کی جا سکے. وہ ہر صورت جب یہاں پہ دستیاب ہو جائیں گے پھر میں فردر اگر پروسیڈ کرنا چاہوں گا تو میں کروں گا. پھر کیا آپ ثبوت بھی پیش کرنا چاہ رہے ہوں گے تو میں کروں گا. کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اب یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ ایک فیمس اینکر ہے جس کی وجہ سے یہ پروسیڈنگ چل رہی ہے، نہ کبھی ایسا ہوا ہے نہ کبھی ایسا ہوتا ہے. یہ ایک اب انسان کی جان کا مسئلہ ہے، یہ ایک آئینی آزادی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور جو ہے وہ اس کو ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ہیئرنگ کر رہے ہیں، اتنی جلدی پروسیڈنگ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور نے یہ بھی کہا کہ ان کا واحد مقصد یہی ہے اس آئینی پٹیشن کے اندر کہ جو عمران ریاض خان ہے وہ صحت تندرستی کے ساتھ بازیاب ہو سکے. جب وہ بازیاب ہو جائے گا لیٹس سی واٹ ہیپن دین. امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں، جو آئینی مسائل ہیں یا جو اس طرح کی پٹیشنز ہیں، ان میں جو ہے وہ عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوگی اور انشاءاللہ رہے گی. نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.